اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں قرآن مجید کی سورہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ سورہ آل عمران کے فضائل پر، اس کے مضامین اور سورہ آل عمران کی جو مناسبت ہے سورہ بقرہ کے ساتھ، اس پر گفتگو کریں گے۔ سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، یعنی کہ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ کے بعد نازل فرمائی، تو اس لیے اس مناسبت سے یہ صورت جو ہے مدنی صورت ہے۔ سورہ مبارکہ میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں گے، اس سے پہلے جو سورہ بقرہ پہ ویڈیو بنی ہے اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے مضامین جو پورے قرآن میں اجمالی طور پر تفصیلی طور پر ذکر ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فہرست کے طور پر سورہ بقرہ میں رکھا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آنے والے جو اجمالی طور پر مضامین آئے ہیں ان کی تفصیل جو ہے چند ایک مضامین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کو شامل فرمایا۔ سورہ آل عمران کی مناسبت جو ہے وہ سورہ بقرہ کے ساتھ ہے، جیسے دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی، اس لیے سورہ آل عمران کی جو مناسبت ہے وہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی ہوئی۔ سورہ بقرہ میں قرآن پاک کے نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی۔ سورہ بقرہ میں جہاد کا ذکر جو ہے وہ سرسری کیا گیا، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جن شرعی احکام کا ذکر جو ہے وہ سرسری طور پہ کیا گیا، انہی احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر ہے، تو اس طرح سورہ آل عمران کی مناسبت جو ہے وہ سورہ بقرہ کے ساتھ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا جو نام ہے آل عمران۔ دیکھیے جی، آل کا معنی ہوتا ہے اولاد، عمران کی اولاد۔ اس سورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کر 54 تک، 33 سے لے کر 54 تک حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد محترم کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ آل عمران ہے۔ آل عمران سورہ مبارکہ کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک فضائل آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، یعنی کہ قرآن کو اور جو اس قرآن کو پڑھنے کے بعد عمل کرتے ہیں ان لوگوں کو لایا جائے گا۔ ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، یعنی کہ جس بندے نے قرآن کو پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا، اس بندے کی جو آمد ہوگی، اس بندے کی آمد سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے ساتھ ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی، اور حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 باتیں میں زندگی بھر نہیں بھولا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں ایسے ہیں جیسے کہ بادل ہوں۔ بادل یقیناً ایک سکون کا باعث ہیں،
بادل جو ہے وہ انسان سخت گرمی میں سائباں کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بادل کی طرح، یعنی کہ میدان حشر میں جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو بندہ مومن جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہوگا، اس بندے پر یہ دونوں صورتیں جو ہے سائبان کی طرح ہوں گی، بادل کی طرح ہوں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب باندھے ہوئے دو پرندوں کی قطاریں ہیں، تو یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کے بارگاہ میں چلی جائیں گی اور عرض کریں گی کہ اللہ پاک یہ بندہ ہمیں روزانہ روٹین کے ساتھ پڑھتا تھا، ہمیں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، ہمیں مسلسل پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ دوستی کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں ہونے دیتا تھا، رب العالمین اس مناسبت سے، اس صدقے سے اس بندے کی بخشش فرما، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو معاف فرمائیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا، مکمل سورہ آل عمران نہیں، اس کی فقط آخری آیتیں پڑھے گا، تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اب دیکھیے گا کہ انسان ساری رات نفل نہیں پڑھ سکتا، اگر ساری رات وہ تسبیحات نہیں کر سکتا، تسبیح و تحلیل میں مصروف نہیں رہ سکتا، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آخری آیات کی تلاوت کی جائے اور ساری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا ثواب حاصل کرے۔ حضرت مقبول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی مقدس بات ہے، معصوم فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو گناہ کا گمان بھی نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جب وہ ہاتھ اٹھا کے بارگاہ دو عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور اس بندے کے لیے دعا کریں گے جو بندہ سورہ آل عمران پڑھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس بندے پر رحمت فرمائے گا، اس کی بخشش فرمائے گا۔ فضائل کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں سورہ آل عمران میں وہ کون کون سے مضامین ہیں جن مضامین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ کلام فرمایا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت، ان کی پرورش، اور جس جگہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کرنا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت، آپ کی پرورش، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو جس جگہ سے رزق ملتا ہے، زکریا علیہ السلام کی جس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، جہاں پہ وہ دعا کرتے ہیں، اس جگہ کا ذکر ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، وہ بھی سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان معجزات کے ساتھ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منسوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر ایک بڑا عنوان ہے، وہ عنوان اس بڑی ذات کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، قرآن کی صداقت پر دلائل۔ دیکھیے گا اللہ، رسول اور اللہ کی کتاب، تینوں کے فضائل، تینوں کی صداقت اور تینوں کی جو اہمیت ہے، ان پر سورہ آل عمران میں آیات نازل ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی دین کو قبول کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد وہ فقط دین اسلام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس دین اسلام پہ یقین لے آیا تو اللہ کی بارگاہ میں یقیناً وہ مقبول ترین آدمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بھی اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ بیان ہوئی، نجران کے عیسائی جو ہیں وہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ مباہلہ کریں، تو اس کے بارے میں تمام گفتگو سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ میثاق کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سید المرسلین کے بارے میں، انبیاء کرام سے سید المرسلین کے بارے میں حد لیا جانا، کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح میں روحوں سے وعدے لے رہا تھا، اس وقت
تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ میں جو تمہارا سید ہے، تمہارا سردار، تمہارے امام جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا رہا ہوں۔ تمام نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا، اس چیز کا ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونا۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے۔ اس چیز کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا۔ یہودیوں پر ذلت اور خواری کو مسلط کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلیل ہونا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا، اس کا سارا بیان سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت جو ہے اس کے متعلق جتنے شرعی احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نازل فرمائے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اور اس میں حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فرمائی۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ اپنے مال میں سے رب کی رضا کے لیے خرچ کرنا، لوگوں پر احسان کرنا اور اس احسان کا بدلہ نہ چاہنا۔ یہی جو ہے وہ انسان کی قیمتی متاع ہے، یہی انسانیت ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس پر احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ نہیں چاہتا، اور بخل نہ کرنا، بغض نہ رکھنا۔ ان تمام چیزوں کے فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں بیان کیے۔ شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے، ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہونے پر خوش ہونے کا بیان جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ میں اس سورت کے آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات و اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، نیز جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اب دیکھیے گا ان تمام چیزوں میں سے سرسری طور پہ ہم سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ وہی تمام احکامات جو سورہ بقرہ میں نازل ہوئے ہیں، ان میں سے چند احکامات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کو تفصیلی طور پر بیان کر دیا گیا۔ یہ سورہ آل عمران کے فضائل، اس کے مضامین اور سورہ آل عمران کی مناسبت جو سورہ بقرہ کے ساتھ ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے، آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو سبق ہے وہ یہیں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس ویڈیو کے دوران، اس لیکچر کے دوران، اس بیان کے دوران جو غلطی یا کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھے گئے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔